يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ کا مطلب یہ اللہ نے فرمایا کل انسان یدرکہ الموت، کہ ہر انسان کو موت آ کر رہے گی، بلکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی مزہ کا مطلب ٹیسٹ، ہم نے جیسا کھانا پکایا ہے ویسا ٹیسٹ آئے گا، جیسا ہم نے پکایا ہے ویسا اس کا ذائقہ اور ویسا اس کا مزہ ہوگا۔ تو ہم نے جیسی زندگی گزاری ہے ایسے موت کا ٹیسٹ ہوگا اور ایسے ہی موت کا ذائقہ ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا ادب کرو، اللہ کے احکام کا خیال رکھو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس کے تقوی کا حق ہے، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ معلوم ہوا دو باتیں کہی کہ تقوی اختیار کرو اور ایمان اور اسلام پر خاتمے کی فکر کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص زندگی میں ایمان کے تقاضوں پر اور اسلام کے احکام پر چلنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ سے نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح دوسری جگہ پر فرمائی کہ من عاش مات علیہ، کہ جو شخص جس چیز پر جیتا ہے اسی چیز پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری مصروفیتیں کیا ہے، ہماری مشغولیتیں کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارا شیڈول کیا ہے، ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا ہم چلتے پھرتے اپنے اعزاء اقارب میں اور دوستوں یاروں سے ملتے وقت اور اپنے گھر میں نجی مجلسوں میں یا بازاروں میں کیا ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ جب اللہ ہمیں نارمل حالات میں یاد نہیں آتا ہے تو سخت گھڑی اور مشکل اور کٹھن وقت میں جب تکلیف اپنی انتہا اور شدت کو ہوگی تو کیسے اللہ یاد آئے؟ تو یا ایھا الذین کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی گزار لی اور چلے گئے دنیا سے قصہ ختم، جی نہیں، اب اس کے بعد اللہ جل شانہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے، ایک لہجے کے لیے، ایک منٹ اور سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آج ہماری اللہ کے یہاں پیشی ہوئی اور اللہ ہم سے پوری زندگی کا نہیں حساب مانگے، اللہ جل شانہ صرف ایک دن کا ہم سے حساب مانگا، صرف ایک دن کا حساب، صرف ایک دن کا حساب۔ چلیے چھوڑیے ایک دن کا حساب، اللہ تعالیٰ کچھ گھنٹوں کا حساب مانگے، کچھ منٹوں کا حساب مانگے، ہم سے نہیں بن پڑے گا تو ہم کیسے پوری زندگی کا حساب دیں گے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں اس کو حاضر ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو برابر سرابر اجورکم، تمہارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ شخص جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخلہ نصیب ہوا، فَقَدْ فَازَ، تو یہ کامیاب ہے۔ ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ کہ جس نے دھوکہ دیا، جس نے اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھا، جس نے دوسروں کو پریشان کیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس دنیا میں اپنا اسٹیٹس بنایا، بینک بیلنس بنایا اور اپنی دنیاوی معیشت کی فکر میں رہا اور اس کو خوب آباد کیا، وہ کامیاب ہے ہمارے نزدیک۔
چاہے اس کے اعمال کیسے بھی ہو، چاہے اس کے پاس ایمان ہو کہ نہ ہو، دنیا نے اس کو کامیاب کہا۔ اللہ کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار، کہ یہ دنیا کی کامیابی 2 دن کی کامیابی ہے، فانی کامیابی ہے، ظاہر ہونے والی کامیابی ہے، اس کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار، کہ جس کو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخلہ ملا، فقد فاز، تو یہ ہے کامیاب۔ پھر اللہ نے خود آگے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا ہے بھی کیا؟ وما الحیات الدنیا، اور یہ دنیا ہے بھی کیا؟ متاع الغرور، ایک تو تھوڑا ہے اور وہ بھی دھوکے کا سامان ہے۔ متاع الغرور، متاع کہتے ہیں تھوڑا سا سامان، اور غرور کہتے ہیں دھوکہ دینے والا سامان۔ کس وقت انسان کو اس کی زندگی کب دغا دے جائے، کس وقت انسان کا مال کب اس سے بے وفائی کرے، کون کہہ سکتا ہے کچھ؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو یہ دھوکے کا سامان ہے اور تھوڑا سا سامان ہے، اور اس کی کامیابی کو تم کامیابی سمجھتے ہو؟ تو کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے ومن زحزح عن النار، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخلہ ملا، فقد فاز، تو یہ کامیاب ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب مؤمنین کو جنت میں داخلہ ملے گا تو اس وقت متکبرین، فساق، فجار، ناہنجار اور اللہ کے گنہگار اور مجرم بندے کھڑے ہو کر ان کو دیکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے تھے، جن کو تم بے وزن، بے حیثیت اور بے قدر و قیمت سمجھتے تھے، آج وہ بازی مار لے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے وہ ہمکنار ہو گئے۔ تو اصل کامیابی وہ ہے، اس کو سمجھو۔ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ ہے کیا؟ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کفار کے پاس بہت مال ہے، ہم مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، کہ اگر ہمیں کمزور لوگوں کے ایمان کے کمزوری کا اندازہ نہ ہوتا اور احساس نہ ہوتا، اللہ فرماتا اگر ہمیں ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر کمزور ایمان والوں کی ایمان کی کمزوری کا خیال نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو وہ باغی بندے، وہ سرکش بندے جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، لمن یکفر بالرحمن، رحمان کے باغی بندوں کو ہم لبیوتہم سقفا، دنیا کے اندر ایسے محل دیتے جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوتی، لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی مسحریاں اور ان کے جو ہے اوپر چڑھنے کی زینے اور اوپر کی چھتیں سب سونا، چاندی اور جواہرات کے بنا دیتے۔ یہ کیوں؟ لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور پھر ان کے جو کھڑکیاں ہیں، ان کے دروازے ہیں، وہ بھی عالیشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وزخرفا، کیوں؟ کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، پھر آخر میں ان کو خطرناک حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا ملک میں طمطراق کے ساتھ گھومنا، روب داب کے ساتھ گھومنا، شان و شوکت کے ساتھ گھومنا تمہاری آنکھوں کو اور تمہاری فکروں کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی منسٹر آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی 100 گاڑیاں، اس کے آگے بھی 100 گاڑیاں، اس کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، واہ کیا شان ہے، کیا عزت ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا معیار زندگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، الذین کفروا، کافروں کا ملک کے اندر، اللہ کی زمین کے اندر طمطراق کے ساتھ گھومنا، شان و شوکت کے ساتھ گھومنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں دھوکے میں نہ ڈالے؟ متاع لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، متاع قلیل، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، یعنی 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ متاع قلیل، چند وقت کا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج جو مسلمان اپنے بھائیوں کو دغا دے رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ستا رہا ہے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گیا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کو آخرت کا احساس نہیں رہا، آخرت کی فکر نہیں رہی۔ اور یہ بھی قرآن کا اعجاز، بس 5-10 سیکنڈ کے اندر یہ جملہ ختم کروں کہ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب آ چکا، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کے حساب کا وقت۔
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت کے اندر، اعراض کے اندر اور بیزاری کے اندر جی رہے ہیں۔ کیا قرآن کا ہے کہ جیسے جیسے حساب کا وقت، قیامت کا وقت قریب آئے گا، انسان کے اندر سے غفلت، بیزاری کھل کر آ جائے گی۔ اب دیکھیں نا کیسے غفلت کا دور ہے، صبح اٹھتا ہے تو غفلت، دوپہر کو غفلت، شام بھی غفلت، زندگی ہی غفلت بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی غفلتوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سنتیں پڑھیں۔